اب پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے جس کو آپ الیکٹرانک میڈیا کہیں یا وہ ڈیجیٹل میڈیا جس کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت کے زیر تسلط جو میڈیا ہے، وہ یہ ثابت کرنے پہ تلا ہے جی کہ یہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی۔ وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا اور بالکل کوئی نکلا ہی نہیں، اور تمام بازار کھلے ہیں، اور پرانی فوٹیجز نکال کے اور اس قسم کی چیزیں وہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس لیول کی جو کامیاب احتجاجی کال ہے وہ اس سے پہلے کم دیکھی گئی۔ میڈیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہی انڈیا کا میڈیا کرتا ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر میں وہاں کشمیری احتجاج کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، تو انڈین میڈیا دکھاتا ہے کہ جناب ان کی کال ناکام ہو گئی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ جو مرضی کرتے رہے۔ وہاں پہ انڈین میڈیا دکھاتا ہے تصویر کا دوسرا رخ کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ کیا پاکستانی میڈیا بھی اسی روش پہ چل رہا ہے؟ بھئی شہری ہے، انہوں نے احتجاج کیا، یہ ان کا پولیٹیکل حق ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو وہ اب بتائیں یہ مکمل طور پہ ناکام کیا ہوتا ہے؟ جو مناظر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں وہاں پہ تو پورے علاقے ہی بند ہیں، کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہم نہیں دیکھ رہے۔ پھر جو حالات ریاست نے پیدا کیے وہ ایک الگ بات ہے۔ جو بڑے بڑے احتجاج ہیں، راولہ کوٹ کا دیکھ لیں، مظفر آباد کا دیکھ لیں، باغ، کوٹلی، دریال، نیلم، میرپور، ہر طرف جو ہے وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے، بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا کشمیریوں نے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آپس میں متحد ہیں۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی جس کے کوئی ایسا سیاسی مقاصد نہیں ہے، نہ اس کو کوئی لیڈ کر رہا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جو مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس چیز میں عوام کا مفاد ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ بڑا ان کا جمہوری طریقہ ہے۔ میری ان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور وہ مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ دیکھیں، ان کے مطالبات بھی بڑے جائز ہیں، لیکن اب پاکستان کی ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست اپنا وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے، اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے سے یہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ انڈیا کے جناب ایجنٹ ہیں، ان کو انڈیا جناب پیسے بھیج رہا ہے، جناب یہ انڈیا کے پیسوں سے یہاں آزاد کشمیر میں حالات خراب کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ان کا ایک مطالبہ بھی آزادی کا یا علیحدگی کا نہیں ہے، اور جو آپ ظلم اور جبر کر رہے ہیں نا، جیسے آج بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں، ایسے ہی آپ خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی کر دیں گے۔ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جو آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں کچلنے کا، انہیں دبانے کا ایک سلسلہ آپ کا لمبے عرصے سے جاری ہے۔ ایک نظریاتی وابستگی آپ کی آپس میں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن زبردستی ہر چیز پہ قبضہ کر لینا یہ نامناسب بات ہے اور یہ غلط بات ہے۔ جہاں پہ جو مین جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ مقامی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، یہ جدھر دل کرتا ہے، چاہے گلگت بلتستان ہے، چاہے سوات ہے، چاہے ناران ہے، چاہے جناب یہ آزاد کشمیر ہے، جہاں پہ کوئی امپورٹنٹ جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ جا کے یہ اپنا اڈا لگا لیتے ہیں کہ جناب سیکورٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اپنا وہ بنانا پڑے گا۔ بعد میں وہاں پہ ان کی فیملیاں موجیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ سوات کے اندر اگر آپ مالم جبہ کی طرف جائیں تو جو سب سے خوبصورت اور مین پہاڑ آتا ہے نا، وہاں پہ آپ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ماضی میں کہا گیا جی طالبان کے آنے کا خطرہ ہو، طالبان تو چلے گئے، لیکن وہاں پہ اب میس بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت، اور ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ افسران کی خاندان آ کے ٹھہرتے ہیں، وہ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، ان کی فیملی جب آتی ہیں تو وہ ہوٹلوں میں نہیں رہتے، وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں۔ تو جب ایسے ہر جگہ پہ آپ قبضہ کریں گے تو مقامی لوگ ری ایکشن دیتے ہیں۔ وہی ری ایکشن آج آپ کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے۔ قبضے کے ساتھ کام چلتا نہیں ہے۔ کشمیر جناب پورا بند ہو گیا اور پھر وہاں پہ حالات خراب کرنا شروع کر دیے۔ ایگزیکٹلی وہی کوشش کی گئی جو 9 مئی کو ہوئی تھی، جو ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا، پاکستان میں باقی ایریاز میں دیکھا تھا، وہی ہم اس سے ملتا جلتا آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے منہ کے اوپر نقاب پہنے ہوئے اور لوگ دڑا دڑ فائرنگ کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، لوگ موبائل فون سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں روکنے والا کوئی نہیں، اور وہ سیدھے فائر کر رہے ہیں۔ اب یہ سادہ کپڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہاں پہ جو سادہ کپڑوں کے لوگ موجود ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اجازت ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر گولیاں برسا سکتے ہیں؟ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سری نگر کا لال چوک بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ کیا اسی طرح یہاں پہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نوجوان شہید ہو گیا، وہاں لگ بھگ 1 درجن نوجوان کہتے ہیں زخمی ہو گئے، اور ان کو جب موٹر سائیکلوں پہ ڈال کر اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو وہ رستے میں بھی نعرے لگا رہے تھے اپنے حقوق کے لیے۔ اور آزاد کشمیر میں گولی چلنے سے لوگ بھاگے نہیں ہیں، ریاست ہوش کے ناخن لے۔ ڈی چوک میں تو گولی چلی تو علی امین گنڈا پور بھاگ گیا، جب گنڈا پور نکلا تو باقی لوگ بھی چلے گئے، لیکن یہاں پہ آزاد کشمیر میں لوگ بھاگے نہیں ہیں، وہاں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ گولی چلنے کے بعد زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے سامنے آ گئے اور سارے کے سارے ایریاز پہ کنٹرول کر دیا اور سارا کچھ بند کر دیا انہوں نے۔ اب موبائل انٹرنیٹ بند ہے، لوگ ویڈیو بڑی مشکل سے وہاں سے پوسٹ کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد انفارمیشن آتی ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہے، لوگ ریاستی اداروں اور پالیسی سازوں کے خلاف لگاتار نعرے بازی کر رہے ہیں، اور تشدد اور فائرنگ جو ہو رہی ہے
उसको रियासती दहशतगर्दी लोग करार दे रहे हैं। मकामी रहनुमा जो है वो बार बार ये कह रहे हैं, और जितने इंटरव्यूज आ रहे हैं उनमें हम सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं जी मकबूजा कश्मीर में वहां पे भारत हमारे साथ जुल्म करता है, यहाँ आजाद कश्मीर में वही रविश हमारे साथ पाकिस्तानी रियासती इदारों ने रख ली है। ये कितना बड़ा जुल्म है जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे गैर मुस्लिम मारते हैं, यहाँ पे मुसलमान भाई मार रहे हैं। ये उनके लोगों ने वहां खड़े होकर बार बार कहा, लेकिन लोग भागे नहीं, लोग डट गए। कश्मीर के लोग अपने मैंडेट के लिए डट गए हैं। यानी जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये बाकी सारे मसले छोटे छोटे हैं। अगर कश्मीर की सियासत से एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को खत्म कर दें, अगर कश्मीरी अपना मैंडेट हासिल कर लें और अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपनी हुकूमत चलवाएं, तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। लोग टैक्स भी देंगे ना, लोगों को पता है टैक्स उनके ऊपर लग रहा है, लोग मामला संभालेंगे भी, लोगों को पता है क्या हो रहा है। और वैसे भी कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा आलमी नौइयत का पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान ये कहता है कि मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। अगर ऐसे मनादर दुनिया में जाएंगे तो भारत को लॉबिंग करने में कितनी आसानी होगी जी, पाकिस्तान भी यही कर रहा है आजाद कश्मीर में। तो होश के नाखून लें, भारत को इस तरह का मवाद या इस तरह के विजुअल या ऐसी चीजें आप ना दें जिससे कल को वो आपके खिलाफ आलमी सतह पे इस्तेमाल कर सके। और ये जो सादा कपड़ों वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं ये कौन लोग हैं, ये क्यों गोलियां चला रहे हैं। एक दो जगह पे कहते हैं जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनके बीच में भी झड़पें हुई हैं और उनके नतीजे में भी लोगों का नुकसान हुआ है। बहरहाल हालात कशीदा है कश्मीर में, इसके ऊपर हमने नजर रखी हुई है और बहुत सारे इलाके अभी तक बंद हैं। हुकूमत उनके मुतालबात माने, उनका कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तानियत के खिलाफ हो। उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान के हक में है। कश्मीर से ही सारा पानी आता है जिसके ऊपर आप बड़े बड़े डैम्स बना के आप बिजली बनाते हैं, आपके पूरा मुल्क और मईशत चलती है। अगर अपनी मईशत में से एक हिस्सा आप उन कश्मीरियों पे खर्च कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में ऐसे ही मैनेज किया जाता है। कश्मीरी कहते क्या है, वो ये कहते हैं जनाब ये आप मुराद बंद करें ना अपनी, ये अफसरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियां बंद करें। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है, जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, किस शहर से किस शहर से किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि आवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं,
ہماری جماعت میں جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. باقی جماعتوں میں واقعی ایسے نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ لیڈر پہ بھی چڑھ کے رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی غلط فیصلہ کریں تو صاحب نے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بزدار والے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان صاحب کی ناک میں دم کیے رکھا اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, بار بار سوشل میڈیا کہتا تھا کہ یہ فیصلے کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. اور بزدار کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اینڈ آف دا ڈے تک کوئی سپورٹ نہیں دی جس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اس کو ملے. بہرحال جو کارکنوں کی تضحیق کی ہے گنڈا پور نے کچرے کے ڈھیر کے اوپر بلا کے اور بدبودار علاقے میں بلا کے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انقلاب ایسے تو نہیں آتا بدبودار او بھائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور جہاں حکومت ہے وہاں تو کوئی چج کی جگہ کے اوپر جلسہ کر لیں. جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس صوبے میں, وہاں تو کسی بہتر جگہ کے اوپر جلسہ کیا جا سکتا تھا, لیکن کچرے اور بدبو کے ڈھیر کے اوپر عوام کو بلایا گیا تاکہ لوگ کم سے کم آئے. پھر جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئی وہ بھی ہمارے سامنے, لیکن اس کے باوجود لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے. تو پھر گنڈا پور صاحب نے پہلے تقریر کر دی تاکہ کیونکہ گنڈا پور صاحب نے جیسے ہی تقریر کی لوگ غصہ ہونا شروع ہو گئے اور ایون لوگ واپس مڑنا شروع ہو گئے. تو یہ حالات, گنڈا پور صاحب بہت غیر مقبول ہے پارٹی میں, یہ تو ہمیں آئیڈیا تھا. میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. اب وہ غلطی سے بھی یہ فضل الرحمان صاحب کو چیلنج نہ کر دیں آج کل کے دور میں, ہو سکتا ہے کل کوئی ٹھیک ہو جائے, عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا کام کر دیں, پبلک کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, اسٹیبلشمنٹ کے بجائے عمران خان کی بات کو وزن دیں گنڈا پور صاحب, تو یہ عزت واپس بھی آ سکتی ہے. جیسے میں نواز شریف کو کہتا ہوتا ہوں کہ میاں صاحب آج آپ اسٹیبلشمنٹ کا جوتا چھوڑ دیں اور آپ اقتدار کی سیاست کریں اقتدار کے بجائے, تو میاں صاحب آپ کی عزت بحال ہو سکتی ہے. آپ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ کا یہ انجام اچھا نہیں لگتا. تو اسی طرح گنڈا پور صاحب اگر چاہے اور پبلک کی طرف آ کر کھڑے ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے, تو ایک دم صورتحال بدل جائے گی. اب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں, گنڈا پور صاحب جلسے میں عاصم منیر کی منتیں کر رہے ہیں آرمی چیف کے کہ جناب یہ مسئلہ حل کروا دیں, سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرنی. صاف منع کیا عمران خان نے کہ گنڈا پور نے, بیرسٹر سیف نے اور باقی لوگوں نے ایک دو اور نام لیے کہ کوئی بات نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے. بیرسٹر گور کو بھی منع کیا, اور گنڈا پور اسی اسٹیبلشمنٹ کو جلسے کے اندر کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں. یہ عمران خان صاحب کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے. سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنایا دوں, ایکچولی ان کے ساتھ ہوئے سوال جواب. اچھا, انہوں نے جیل کے بعد بتایا دیکھیں خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ میں جا کر بات کروں گا, اور خان صاحب بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے اور قوم قائدین جو ہے پارٹی کے ان سے آگے نکل چکی ہے. تو پارٹی کے قائدین کو اب سوچنا ہوگا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا قوم سے پیچھے رہ جانا ہے. یہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ قوم آگے نکل گئی ہے, تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو سارے. اب تم لوگ سوچو کہ تم نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا پیچھے رہ جانا ہے تم نے, کیونکہ قوم تو آگے نکل گئی ہے. اور یہ پارٹی کے ہر لیڈر کے لیے یہ بات ہے, اور جو معزز جتنے بھی رہنما ہے پارٹی کے ان سب کے لیے ہے. خان صاحب بڑے واضح ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قوم کے ساتھ تحریک انصاف کو کھڑا ہونا ہوگا. صحافی نے پوچھا کہ جلسہ ہوا, اس پہ خان صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا جلسے کے انتظامی معاملات میں وہی بدبو والا معاملہ, کچرے والا معاملہ, اس کے اوپر خان صاحب نے شکایات تھی. خان صاحب تک مکمل بات شاید براہ راست نہیں پہنچی تھی, لیکن اس پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے. جلسے میں جو جوتے وغیرہ دکھائے گئے ان پر بانی پی ٹی آئی برہم نہیں ہوئے, یہ پوچھا. تو دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اسی تناظر میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں قوم کی نبض سمجھنی چاہیے. یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ لوگوں نے غلط کیا, انہوں نے کہا قوم کی نبض سمجھنی چاہیے. اگر قوم آگے نکل گئی تو ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے, ہم قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے. یہ عمران خان صاحب نے جیل میں کہا. پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب صوبائی جو ہے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. پھر علیمہ خانم کے بارے میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ انہیں کہا کہ جناب آپ مداخلت کر رہی ہیں اور آپ پیچھے ہٹیں اور مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, علیمہ خان بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کرتی, یہ ایک نوعیت کی الزام تراشی ہے. جبکہ باقی باتیں انہوں نے کہا جی وہ خود ہی آپ کو بعد میں پتہ چل جائیں گی, پارٹی کی ایک میٹنگ ہوگی اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہم بتائیں گے. اچھا جی, یہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر بات نہیں کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اب عمران خان صاحب کی بہنیں جب چیزیں بتائیں گی, جب عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے تفصیلات آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے اور عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں. ویسے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹر آپریٹ کیا جاتا ہے,
वहां तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है, और अभी वो चीजें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेस ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करें। लेकिन जिस तरीके से वहां पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहां मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहां जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा, और वो फैसला जो वहां पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा, मुअत्तल करना पड़ा, और अब जस्टिस जहांगीरी जो है वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौके भी है, उन्होंने 34 साल काम करता रहूं तो 34 साल के बाद मेरी डिग्री जाली हो गई। मामला वही है ना जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक ये जज और तमाम ओहदों के ऊपर रहा ये शख्स, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इस आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिग्री जाली कर दी 34 साल के बाद। ये है पाकिस्तान का निजाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नाज़रीन आजकल नूरा कुश्ती कर रही है, और नूरा कुश्ती की वजह मैं आपको बता देता हूं। ये मुझे सोर्स ने बताई, बड़ी मजेदार बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की जितनी मुखालफत की, उतना ज्यादा वो नीचे जाते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि जितनी देर ये पीटीआई के साथ लड़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे और लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने नया तरीकाकार निकाला, और ये ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल, कि एक दूसरे को गाली देते हैं और इसके जरिए से अपने अपने कारकुन को खड़ा करते हैं।